بات ہے امتیاز بھائی، یہ بات غور سے سننا. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. ایک طرف وہ ملحد ذات باری تعالیٰ کا منکر، اللہ کو نہیں مانتا. خدا کو جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذات باری تعالیٰ کا منکر، وہ تو ہے ہی منکر، وہ تو ہے ہی غلیظ. مگر جو سفید پوش بیٹھے ہوئے تھے کیا وہ صاف ہے؟ اللہ کے وجود کو منوانے کے لیے تو تم ڈیبیٹ کرتے ہو، مگر اللہ کو بے عیب کیوں نہیں مانتے؟ عقیدہ تو یہ ہے نا سنیوں کا کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ پاک ہے. بے شک. تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا اب ایک ڈیبیٹ اس پر بھی کر لی جائے. وجود باری تعالی اس پر آپ نے ڈیبیٹ کیا ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مگر ایک ڈیبیٹ اس پر بھی کریں جو آپ کے علماء کتابوں میں لکھ کر چلے گئے، قرآن میں ترجموں میں غلطیاں کر کے چلے گئے، جو تقویت الایمان میں عبارتیں لکھ کے چلے گئے، جو حفظ الایمان میں عبارتیں لکھ کر چلے گئے. تو میں کہتا ہوں مفتی شمائل اب اس پر ڈیبیٹ کب کرنا چاہتے ہو؟ چلو ایک بار اس پر بھی ڈیبیٹ کر لیا جائے، وہ تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے، مگر سنیے میرے عزیزو، انہوں نے نرالا کام نہیں کیا. کچھ لوگ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں سنی علماء کہاں گئے، سنی علماء کہاں گئے. ارے بے وقوفو، اے کنویں کے مینڈ کو نکل کے باہر دیکھو، کہاں ہو، کس دنیا میں ہو، ذرا دیکھو آپ کو نظر آئے گا شیخ اقبال ثاقب نظر آئیں گے جو ہزاروں کو کلمہ پڑھاتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو نظر آئیں گے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے علامہ قمر الزمان اعظمی برطانیہ کی سرزمین پر جنہوں نے کفر و الحاد کی کمر توڑی ہے. آپ کو نظر آئیں گے پڑوسی ملک کے اندر علامہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب آپ کو نظر آئیں گے جو ایسے لوگوں کے منہ پہ تماچے لگایا کرتے ہیں. آپ کو بڑے بڑے علماء اہل سنت والجماعت کے نظر آئیں گے. ماضی قریب میں ابھی بنانے مولائیت رافضیت کے منہ پر جو تماچا لگا وہ کس نے لگایا؟ وہ سنی عالموں نے لگایا. ان عالموں کو آپ جانتے ہیں، ایک کا نام مفتی اختر حسین علیمی ہے، ایک کا نام حضرت علامہ مفتی شہزاد ہے. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. سنی عالم کہاں؟ ابے سنی عالم تب سے کام کر رہے ہیں جب تم سوئے پڑے تھے، جب تم غفلت کی نیند میں سوئے بدمست پڑے تھے. اچھا اب دونوں میں اگر فرق کرنے کی بات کروں، اگر جاوید اختر میں اور مفتی شمائل میں، تو اب کون سا فرق ہم دیکھیں؟ ایک سکے کے دو پہلو، چور چور موسیرے بھائی. ایک اللہ کا منکر، دوسرا اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا. تو میرے بھائیوں، میرے بھولے بھالے سنیوں، کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فخر کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنی مسلمان بنایا ہے، نبی کا دیوانہ بنایا ہے. بس ایک بات یاد رکھو میرے تاج الشریعہ جو فرما گئے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے بن کے رہو کامیاب رہو گے، حضور کے غلام بن کے رہو کامیاب رہو گے. اللہ و رسول کی محبت دل میں رکھو، حضور کی غلامی میں جیو مرو، انشاءاللہ جہاں جاؤ گے کامیاب رہو گے. یاد رکھنا عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کی غلامی بڑی چیز ہے، امام الانبیاء کی غلامی بڑی چیز ہے. اس غلامی نے ذروں کو آفتاب بنایا ہے. یہ غلامی وہ غلامی ہے جس غلامی نے بلال جیسے انسان جن کو لوگ کمتر سمجھتے تھے، غلامی مصطفیٰ نے انہیں اعلیٰ بنا دیا. لوگ ان کو کہتے تھے غلام ابن غلام،
مگر مصطفیٰ کی غلامی نے بنا دیا اس امت کا امام۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضور سے رشتہ مضبوط کیجئے، حضور کا ذکر کرتے رہیے۔ ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے بلند کیا، آپ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہو، آؤ ذرا پہلے ذکر کی فضیلت بیان کر دوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی وقار، جب یہ ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہے، جب یہ ذکر کے جلسے سجائے جاتے ہیں، آج سوشل میڈیا پر اور بالخصوص فیس بک پر کئی فیس بک یہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جلسوں کی ضرورت کیا ہے، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ گاؤں گاؤں اتنا پیسہ اٹھا دیا جاتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ پیسہ غریبوں کی مدد میں لگاؤ۔ ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، غریبوں کی مدد تو کرنا چاہیے، مگر کیا ہی عجیب بات ہے، نبی کے ذکر کی بات آتی ہے تجھے غریب یاد آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ تجھے غریب یاد نہیں آتے۔ نبی کے جلسے کی بات آتی ہے تجھے غریب یاد آ جاتے ہیں، نبی کے میلاد کی بات آتی ہے تجھے غریب یاد آ جاتے ہیں، مگر جب تو ہزاروں روپے کے پٹاخے اپنے بچوں کی شادیوں میں جلا دیتا ہے تب تجھے غریب یاد نہیں آتے۔ جب تیرا بیٹا 1,00,000+ کا موبائل لے کے آتا ہے تب تجھے غریبوں کا خیال نہیں آتا، تب تجھے غریبوں کی یاد نہیں آتی۔ مگر ہاں میرے عزیزوں، ان موقعوں پہ اگر غریبوں کی یاد آ رہی ہے تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ بھی ذکر مصطفیٰ کا کمال ہے۔ غور کرو، جو آقا غریبوں کو سینے سے لگانے آئے ان کے ذکر کی محفل پر کم از کم لوگوں کو غریب تو یاد آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ مگر کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ذکر بند نہیں ہوگا، یہ جلسے بند نہیں ہوں گے، یہ محفلیں ختم نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی فضیلتیں جب سنتے ہیں سنی مسلمان تو کہتے ہیں جب تک جئیں گے نبی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بہت اچھا۔ اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، زمین پر گھومتے رہتے ہیں، جہاں انہوں نے دیکھا ذکر کی محفل سجی ہے۔ اب جیسے یہ کیا نام ہے، بحریہ، بہرپورہ، 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 بہرپورہ نام بہر میں ہے یہ نہیں ہے لیکن بہرپورہ ہے۔ مصرع لگانے تو آ جائے۔ بہرپورہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے، تو فرشتوں نے دیکھا جلسہ ہو رہا ہے، ذکر رسول ہو رہا ہے، تو پھر وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، جب انہیں یہ محفلیں ملتی ہیں تو وہ وہاں رک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ ان محفلوں میں اس لیے بھی بادب بیٹھنا چاہیے کہ ہماری ایکٹیویٹیز فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو کیمرے والے بیٹھے ہیں، یہ جتنے بھی چینلز والے بیٹھے ہیں، یہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں، مگر یہ صرف ادھر رکھتے ہیں اپنا کیمرہ علماء کی طرف، شاعر کو دیکھ ریکارڈ کر رہے ہیں، مقرر کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان علماء کو ریکارڈ کر رہے ہیں، مگر اللہ کے جو فرشتے آتے ہیں نا، وہ کسی ایک طرف اپنا لینس سیٹ کر کے ریکارڈنگ نہیں کرتے، وہ پوری محفل کو دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، ساری محفل پہ نظر ڈالتے ہیں کون کس حال میں ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، ساری محفل پر جب وہ نظر ڈالتے ہیں سب کو دیکھتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے دیکھتے ہیں، پورے ذکر کی محفل میں رہتے ہیں۔ جب محفل کا اختتام ہوتا ہے، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، دعا ہو جاتی ہے، اب یہ فرشتے بھی محفل سے اٹھتے ہیں، یہ فرشتے بھی واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جب یہ پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں
گئے تھے کہاں سے آ رہے ہو اللہ تو سب جاننے والا مگر اللہ پھر بھی سوال کرتا ہے فرشتوں کہاں گئے تھے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم زمین پر گھوم رہے تھے ایک جگہ تیرے حبیب کے ذکر کی محفل سجی تھی اے مولا تیرا ذکر کیا جا رہا تھا تیرے پیارے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا یا اللہ جب ہم نے ذکر کی محفل کو پا لیا جب ہم نے اس محفل کو دیکھ لیا اے مولا ہم اس ذکر کی محفل میں بیٹھ گئے اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم نے کیا دیکھا اس محفل کے اندر یہ بتاؤ ذرا میرے بندے کس حال میں تھے میرے بندوں کا حال کیا تھا وہ کیا کر رہے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرا ذکر سن رہے تھے مچل رہے تھے تیرے حبیب کی باتیں سن رہے تھے جھوم رہے تھے مچل رہے تھے یا اللہ وہ کبھی سبحان اللہ بول رہے تھے کبھی الحمدللہ بول رہے تھے کبھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے یا اللہ وہ مچل رہے تھے وہ مست و بے خود تھے یا اللہ وہ مست و مگن تھے یا اللہ وہ بڑے مسرور تھے اے پروردگار وہ بڑے مست و مگن تھے تیرے ذکر کی محفل کے اندر بڑے خوش نظر آ رہے تھے بڑے جھومتے نظر آ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو میرے حبیب کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر مست و مگن تھے جھوم رہے تھے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اولیاء اکرام عرس مقدس سرزمین بہر پورا رچھا بہیڑی بریلی شریف